اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا سوم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیہ شریفہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف مومنین کے لیے، بندگان خدا کے لیے پیش کیا ہے۔ پہلا عنوان اس کا کتاب ہے، ذالک الکتاب، اور اس کا معنی کیا ہے، مقصود اس سے لکھی ہوئی چیز نہیں ہے جیسا عموماً معنی کیا جاتا ہے یا ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے، لکھی ہوئی چیز جس کے اندر کوئی چیز مکتوب ہو۔ کتابت لکھائی معنی کرتے ہیں ہم، اور کتاب مصدر بمعنی مفعول ان صفحات کو کہتے ہیں جن کے اندر کچھ لکھا گیا ہو۔ یہ کتاب کا معنی نہیں ہے، یہ کتاب کا مصداق ہے۔ کتاب کا معنی ہوتا ہے مدون، مرتب، منظم، ایسی امور مختلف جن کو ایک ترتیب کے ساتھ اور نظم کے ساتھ آپس میں ملا دیا ہو، اور ان کو اس طرح سے ملایا ہو کہ ان میں پائیداری آ جائے، یعنی یہ ان کا آپس میں جوڑ اور ربط اور نظم تا دیر باقی رہے، ختم نہ ہو جائے، وقتی نہ ہو یا ضعیف اور کمزور نہ ہو، متزلزل نہ ہو، ثبات بھی اس کے اندر موجود ہو۔ اس قسم کے ارتباط کو عربی زبان میں کاتب کہتے ہیں، اور کتاب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جیسے اس ترتیب اور اس نظام کے ساتھ آپس میں مختلف چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہو، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ امور جسمانی ہوں، بلکہ غیر جسمانی امور، معانی اگر آپس میں اس طرح سے ملا دیے گئے ہوں، ان کے اندر نظم ہو، ترتیب ہو اور ثبات و پائیداری ہو، اس جوڑ میں یہ بھی کتاب ہے۔ جسمانی امور، اوراق کے علاوہ، صفحات کے علاوہ اگر بہت ساری دیگر چیزوں کو اسی طرح سے آپس میں نظم دے دیا جائے تو اسے بھی کتاب ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر مختلف علمی مطالب کو آپس میں ربط دے دیا جائے وہ بھی کتاب ہی کہلاتا ہے۔ اور علمی مطالب، معنوی مطالب، ہدایت سے متعلق مطالب لفظی صورت میں ہوں اور ان کو آپس میں ربط دے دیا جائے تو بھی وہ کتاب ہے، اور اگر لکھائی کی صورت میں ہوں، نوشتاری حالت میں ہوں تو وہ بھی کتاب ہے۔ لکھا ہوا ہونا، نوشتاری حالت، یہ مصداق ہے کتاب کا، معنی نہیں ہے۔ جب بھی لفظ کتاب آئے تو ہم قرآن کریم میں اس میں فوراً اس لکھے ہوئے مسودے کی طرف ہمارا ذہن نہ جائے، بلکہ مرتب، مدون اور ثابت و پائیدار شے کی طرف مانا جائے۔ قرآن کو کتاب اس عنوان سے کہا گیا ہے چونکہ ہدایت کے تمام جملہ مطالب، امور جو ہدایت کی شانیت و حیثیت رکھتے ہیں اور ہدایت کی تاثیر رکھتے ہیں، ان سب کو حق تعالیٰ نے اسی طرح سے، اسی ترتیب سے آپس میں مرتبط کر دیا ہے۔ اور چونکہ وہ سارے امور انسان کی زندگی سے مربوط ہیں، ان سب کو ایک نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ،
ایک ثابت رابطے میں پرو دیا گیا ہے، منسلک کر دیا گیا ہے، ان کے اندر ایک پائیدار رابطہ قائم کر دیا گیا ہے، اور اسی حالت میں وہ باقی رہیں گے۔ اس نظم و ترتیب کی بنا پر اس کو کتاب کہا گیا، ان مطالب کو، بے شک لکھے ہوئے نہ ہوں۔ بعضوں نے لفظ کتاب سے، مفسرین نے یا بعض جو مفسر نہ بھی ہوں لیکن مفسر نما کہہ سکتے ہیں، جن کو دعویٰ ہے تفسیر کا، یا فوراً تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کام ڈکشنری کی مدد سے، انہوں نے کتاب، لفظ کتاب سے یہ نتیجہ لیا ہے کہ قرآن اسی مجلد شکل میں، اوراق کی شکل میں اور نوشتاری شکل میں اسی ترتیب کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہ کتابت شدہ تھا، لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل جب لے کر آتے تھے تو وہ اسی طرح سے یہ پوری مسودہ پورا لے کر آتے تھے، چونکہ جگہ جگہ قرآن کریم کو، اس ہدایت کو کتاب کہا گیا ہے، تو وہ کتاب سے ان کا استعمالی معنی یا مصداقی معنی ذہن میں تھا، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہ تفسیر کر ڈالی ہے۔ اور یہ کتاب کی پہچان کے لیے یہ بہت اہمیت والی چیز ہے کہ دین اور ہدایت کا یہ مجموعہ، اس کے اندر نظم ہے، اس کے اندر ترتیب ہے، اس کے آپس میں ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق بھی ثابت و محکم ہے۔ اور ہمیں قرآن کو سمجھتے ہوئے اس کی کتابیت کو ضرور ملحوظ رکھنا ہے۔ یہ ربط و ترتیب و نظم جو اس کے مطالب کے اندر قائم ہے، جس ربط و ترتیب کو قرآن کے پڑھنے والوں نے چھوڑ دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، بلکہ ایک طریقے سے اپنے ذہنوں میں ختم کر دیا ہے، یا اپنی تفاسیر میں اس کو بالکل ختم کر کے منتشر کر دیا ہے مطالب کتاب کو ایک دوسرے سے۔ فہم قرآن میں یہ ضروری ہے کہ اس کی کتابیت ضائع نہ ہو، جس طرح باقی توجہ ہوتی ہے، جیسے تلفظ پر اور تجود پر تاکید ہوتی ہے کہ قرآنی حروف مخارج سے نکلیں، صحیح تلفظ ہو، اعراب صحیح ہو، ان کے تلفظ صحیح ہو، اصوات درست مخارج سے ادا ہوں، جس پر قاریان تاکید کرتے ہیں۔ ربط کے اوپر کوئی طبقہ تاکید نہیں کرتا، حتیٰ علماء و فقہا اس کتابیت قرآن یعنی ارتباط کا مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسے تفسیروں میں یا بیان میں لحاظ نہیں کرتے۔ دوسری خصوصیت کتاب کی، قرآن کریم کی کتاب کے بعد لا ریب فیہ ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اور یہ ضروری تھا آغاز قرآن میں ہی اس کی وضاحت۔ ہر چند تنزیل کے لحاظ سے یہ آیا بعد میں نازل ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن تدوین میں یہ کتاب آغاز قرآن میں قرار دی گئی ہے، اور آغاز قرآن میں ہی اس اعتماد اور اسناد کو بحال کرنے کے لیے جو لوگوں کے ذہنوں میں طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے، یا ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا یہ بعض انسانوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی شکاک ماحول میں، توہماتی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، خرافاتی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں۔ بر صغیر کے لوگ ایک ایسی تہذیب میں آنکھ کھولتے ہیں اور اس کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں جو سخت خرافاتی ہے، شدید خرافاتی تہذیب ہے۔ خرافات سے مراد یعنی ایسی باتیں اور ایسے اعتقادات اور ایسی ذہنیتیں جن کی کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، بلکہ ان کے باطل ہونے پر ثبوت و دلیل موجود ہے، لیکن لوگ ان کو مانتے ہیں، اور انہی خرافات پر
لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ یہ خرافات عمومیت رکھتی ہیں، ہر معاشرے میں موجود ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ پاکستان ہندوستان میں موجود ہیں، اتنی شدت باقی دنیا میں نہیں ہے، اور ہم سب لاشعوری طور پر ان خرافات کے اسیر ہیں۔ چونکہ یہ تہذیب کا حصہ ہیں، تہذیب شعوری عمل نہیں ہوتا، غیر شعوری عمل ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ دیکھا دیکھی انجام دیتے ہیں اور جس کے بارے میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے، چونکہ دوسروں کو ایسے کرتے ہوئے پایا گیا ہے، آپ بھی وہی کام ان کی دیکھا دیکھی انجام دیتے ہیں۔ یہ سارے امور خرافاتی کہلاتے ہیں۔ ہدایت کا عمل خرافاتی دنیا میں، خرافاتی محیط میں ان لوگوں کے لیے بہت سخت دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ خرافات سے نکلیں اور پھر حقیقت کو، دلیل کو قبول کریں۔ جیسے مثال دیے، ہم اپنے معاشرے کی مثال دیں، موجودہ نسل اگر ارادہ کرے، عزم کرے کہ ہم نے قرآن کریم سے ہدایت پانی ہے اور اللہ کے دین سے ہم نے ہدایت پانی ہے، تو اس کے لیے انہیں سب سے بڑی مشکل یا مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل خرافات ہیں ان کی راہ میں۔ ان خرافات سے مکمل طور پر انہیں باہر آنا ہوگا اور ان خرافات پر خط بطلان کھینچنا ہوگا، انہیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا اور خود کو خرافات کی دلدل سے نکالنا ہوگا۔ اور یہ کام نہیں کرتا کوئی آدمی، اس کام کو ضروری نہیں سمجھتا کہ خرافات کتنی مضر چیزیں ہیں اور کتنی گمراہ کن چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور خرافات ہی کی مانند ماحولیاتی آلودگی میں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پر توہماتی دنیا ہو۔ خرافاتی یعنی بے دلیل باتیں اور بے مدرک اور بے ثبوت چیزیں جن کو انسان مانے ہوئے ہیں، جن کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں۔ جیسے یہ سعد و ناس کا جو تصور ہے کہ کون سی کچھ چیزیں سعد ہیں، کچھ چیزیں ناس ہیں، ایام سعد ہیں، ایام ناس ہیں، فلاں واقعات سعد ہیں، فلاں واقعات ناس ہیں، چاند گرہن ہو تو لوگوں کو یوں اثرات ہوتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ خرافات کی طرح سے توہمات ہیں۔ توہمات وہ امور ہیں جو انسان اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے، توہم جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ان توہمات کو یا اپنے تخیلات کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور انہی متوہم امور کو بنیاد قرار دیتا ہے۔ جیسے بہت سارے خوف انسان کے اندر ہیں، ڈر، بہت ساری چیزوں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، یہ توہماتی ڈر ہے، یعنی انہیں خوف توہم خوف ہے، نہ کہ خوف ہے، وہ چیز خوفناک نہیں ہے۔ جیسے ہر مرد و عورت ڈرتے ہیں، چھپکلی سے ڈرتے ہیں، یہ اتنی لمبی داڑھیوں والے، مونچھوں والے چھپکلی دیکھ کے اس طرح اچھلتے ہیں حیوان کی طرح۔ خوب یہ کون سا خوف ہے جو چھپکلی سے، واقعاً خوفناک چیز ہے۔ چھپکلی نے آج تک دنیا میں کسی کو کاٹا ہے، اس کا ڈنگ ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی خطرناک ہے، وہ تو خود ایک بزدل قسم کا حیوان ہے جو خوف کی وجہ سے بھاگ رہا ہوتا ہے، بکھلاہٹ میں کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے کہ انسان کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، انسان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ اسے کیا معلوم کہ انسان کتنا اس سے ڈرتا ہے۔ یہ توہم ہے، وہم میں خوف ہے، یہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، یہ توہم ہے، یعنی خوف نہیں ہے، خوف کا توہم ہے، وہم ہے۔ وہم ہمارے اندر ایک اندرونی حس کا نام ہے جو موقع پا کر بہت ساری چیزیں اندر وہ حس ہماری ہمیں دکھاتی ہے، باطن میں، ذہن میں، ہمارے دل میں وہ مطالب ڈالنا شروع کر دیتی ہے، یہ وہم کہلاتی ہے۔ جس طرح خیال ایک اور ہماری حس ہے، اپنی ہی ہماری اندر، ہماری ذہن کے اندر ہے، جو تصویریں، خیالی تصویریں، تخیلات بناتی ہے ہمارے لیے، مختلف چیزوں کی خیالی
ربط جوڑتی ہے آپس میں. وہم بھی ایک علیحدہ حصہ خیال سے جو جزئی امور، شکلیں بنانا، خوف کی کہانیاں بنانا یا سازشیں، مثلاً بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں آپ کے خلاف، مثلاً آپ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں، یہ فیل ہونا آپ کی لیاقت، قابلیت یا نالائکی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نے ضد کی ہے آپ کے ساتھ. عموماً ایسا ہی ذہن میں سب کہانی بناتے ہیں. یہ وہم بناتا ہے یہ کہانی کہ میرے فیل ہونے کے اسباب میرے اندر نہیں ہیں بلکہ باہر ہیں، کسی نے جان بوجھ کر میرے لیے یہ پیپر بنوایا ہے یا ماحول بنوایا مجھے فیل کرنے کے لیے. یہ طالب علموں کی مثال ہے. اور یہی مثالیں گھروں کے اندر عورتوں کے اور مردوں کے ذہنوں میں فراوان ہیں. وہ ہر چیز کا ایک خود ہی انہوں نے وجہ نکالی ہوئی ہے کہ یہ کام اس وجہ سے ہوا ہے، یہ کام اس وجہ سے ہوا ہے، اور تحقیق ثبوت نہیں. اول تو وہ جو ان کے ذہن میں ہے کہ یہ بات ہوئی ہے وہ ہوئی نہیں ہے، پھر جو بات نہیں ہوئی اس کے لیے ایک کہانی بھی بنائی ہوئی ہے، ثبوت بھی، اس کے لیے سبب بھی گھڑا ہوا ہے جو موجود نہیں ہے. یہ سب وہم یہ کام کرتا ہے. اس کی ایک علامت اور ہے کہ بعض لوگ جن میں توہم شدید ہو جاتا ہے، یہ اکیلے میں جاگتے ہوئے بھی ڈراؤنی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. جیسے اکثر لوگ یا بعض لوگ جو اسی توہم وہم کی بیماری کے مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو جن نظر آتے ہیں باقاعدہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جھوٹ نہیں بولتے، نظر آتے ہیں، لیکن انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے. وہم میں، وہم ان کا جن بناتا ہے، ان کو ذہن میں یہ جن دکھاتا ہے. وہ غلطی یہ کرتا ہے کہ اسے باہر سمجھتا ہے، ذہن سے باہر نظر آ رہا ہے. توہم میں اندر ہے یہ خوف کی چیز، یہ خوفناک چیز اسے اپنے ذہن کے اندر نظر آ رہی ہے، توہماتی ہو گیا ہے. خوب یہ توہماتی دنیا میں جو انسان پیدا ہوتا ہے، ہر طرف توہمات ہی ہوتے ہیں، تو متاثر ہوتا ہے. یعنی دوسرے لوگ، مثلاً آپ یہ جن چیزوں سے ڈرتے ہیں، چھپکلیوں سے، یہ وہمی خوف، یہ ماحول نے آپ کے اندر ڈالا ہے. آپ خوفزدہ نہیں تھے، نہ ہی چھپکلی نے کبھی کسی کو اتنا نقصان پہنچایا، لیکن آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے اڑوس پڑوس والے، وہ سارے توہماتی تھے. ان کے نزدیک یہ بہت خطرناک اور زہریلا جانور ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. یہ وہم انہوں نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے. اسی طرح کی یہ مثال ہے، اس طرح کے ہزاروں خوف یا وہم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں جو ہمارے ماحول نے پیدا کیے ہیں. ان میں سے ایک توہماتی دنیا کی طرح ایک اتہامات ہیں، شک اور تہمت، اتہام. اس کو بلکہ بہتر طریقے سے اگر میں بیان کروں تو بدگمانی، سوء ظن، منفی ذہنیت، نیگیٹو مائنڈ سیٹ، یہ بھی ماحول انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. مثلا جہاں انسان کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں کے لوگ، جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، وہ بہت ہی بدبین، بدگمان اور منفی ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے. اس نے بھی اسی میں پرورش پائی ہے اور اس کی بھی وہی ذہنیت بن گئی ہے. اور یہ چیزیں انسان کے اندر پرورش کے ساتھ ساتھ، رشد کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت کا حصہ بنتی جاتی ہیں. اب قرآن کریم کے متعلق یا ہدایت الہی کے متعلق یا دین کے متعلق یہ سارے آثار انسان کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں. قرآن کریم تنزیل کے زمانے میں جس ماحول میں قرآن نازل ہوا تھا، وہ اسی طرح کا ماحول تھا، توہماتی بھی تھا، خرافاتی بھی تھا، اور اسی طرح سے اتہاماتی بھی تھا، یعنی بدبینی اور بدگمانی کا ماحول تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، یوں نہیں کہ آج یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ شاید اس زمانے سے آج زیادہ شدید تر ہیں. اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عموماً مثلا پاکستان میں اس وقت
موجودہ نسل اور آئندہ نسل، یعنی جوان اور نوجوان جو مستقبل کی نسل ہیں، اور وہ جو جوانی نوجوانی گزار کے پختگی کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، یہ موجودہ نسل ہے۔ یعنی ابھی زمام امور، زندگی کی امور ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ جو پختگی کی عمر میں ہیں۔ ان کے بعد آہستہ آہستہ تدریجاً نئی نسل جاگزین ہوتی جا رہی ہے، امور کو وہ اپنے اختیار میں لے رہے ہیں۔ یہ نسل جس ماحول میں تربیت پا رہی ہے، دین کے بارے میں بدگمانی کا زمانہ ہے۔ اس ماحول میں دین کے متعلق شبہات کثرت سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود بھی ہیں، اور وہ شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں، خصوصاً تعلیمی اداروں میں، سیکولر تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کے اندر جتنے بھی اساتذہ ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں پیچھے کیوں کرتے ہیں یہ کام۔ چونکہ مغلوب ذہنیت کے لوگ ہیں، غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں، احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں۔ ہماری اس موجودہ نسل کو اور پچھلی نسلوں کو اور آنے والی نسل ایک شدید تباہ کن بیماری میں مبتلا ہے، وہ ہے احساس کمتری۔ احساس کمتری کا مطلب یعنی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو پست سمجھنا، اپنے آپ کو پسماندہ سمجھنا، اپنے آپ کو دوسری قوموں سے بہت نیچے سمجھنا۔ پھر اس احساس کمتری سے نکلنے کے لیے بیہودہ کام کرنا۔ جیسے کوئی شخص ہے، اسے اپنے بارے میں یہ گمان ہو گیا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، دوسرے لوگ خوبصورت ہیں، میں خوبصورت نہیں ہوں، یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ حالانکہ ممکن ہے ایسے نہ ہو، خوبصورت ہو، لیکن احساس میں مبتلا ہو گیا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ یہ احساس اس کو تنگ کرتا ہے کہ دوسرے خوبصورت ہیں، میں نہیں ہوں۔ اس احساس سے نکلنے کے لیے بیہودہ حرکتیں کرتا ہے، خوبصورت بننے کے لیے اپنے چہرے کو تبدیل کرنے کے لیے سرجری کرواتا ہے، کریمیں استعمال کرتا ہے، اور بیہودہ کام کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کے لباس پہنتا ہے، حرکتیں بہت عجیب و غریب کرتا ہے، تاکہ دوسرے یہ تأثر لیں کہ میں گھٹیا انسان، پست انسان، نچلا انسان نہیں ہوں، میں بھی بڑھیا انسان ہوں، تمہاری طرح کا ہوں، بلکہ تم سے بھی تھوڑا آگے اور ایڈوانس ہوں۔ یہ احساس کمتری انسان کو بیہودگی پہ لے آتا ہے، تاکہ اس احساس سے نکلنے کے لیے بیہودہ کام کریں۔ کیوں تعلیمی اداروں میں دین کے متعلق بدبینی موجود ہے اور بدبینی پھیلائی جاتی ہے؟ چونکہ ان کے ذہنوں میں، ان احمقوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دینی ہونا اس دور میں، سائنس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، کمپیوٹر کے دور میں، اس دور میں مذہبی ہونا، دینی ہونا پسماندگی ہے، اور جتنا انسان دین سے دور ہو، یہ اس کے لیے ایک برتری ہے، یہ اس کے لیے ایک بڑی صفت ہے، تاکہ جب اس احساس میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرا تو گھرانہ بھی مذہبی ہے، میں خود بھی مذہبی ہوں، اور اعتقادات میرے مذہبی ہیں، اعمال میرے مذہبی ہیں، دوسرے اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں، احساس بدبینی، کہ مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو آج کی نسل کا ترقی یافتہ فرد نہیں ہے، ترقی پسند فرد نہیں ہے۔ یہ احساس ان کے اندر موجود ہے، احساس کمتری۔ مثلا اردو بولنے میں اپنے آپ کو پسماندہ سمجھتے ہیں، اردو نصاب پڑھنے میں اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنا لباس، اپنی بولی، اپنی بول چال، اس سب کو اپنے لیے پسماندگی سمجھتے ہیں۔ اس میں سے ایک مذہبی اور دینی ہونا، اس کو بھی اپنے لیے پسماندگی سمجھتے ہیں، اور یہ احساس ان کو ستاتا ہے کہ آپ کو اس پسماندگی سے نکلنا ہے۔ اس پسماندگی سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنی شخصیت غیر مذہبی، غیر دینی بنانی ہے۔
اسی کو ریب کہتے ہیں. یہی دین کے متعلق، اللہ کے کتاب کے متعلق، ہدایت کے متعلق یہ بدگمانی، اتہام، تہمت. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں بھی اتہام تھا. اس زمانے میں اتہام تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ریب جو نکالتے تھے قرآن میں یہود کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ نے خود یہ دوسری ادیان کی کتابوں کو دیکھ کر، پڑھ کے اور ان کے مطالب لے کر ایک نئی کتاب خود لکھ کر یہ کتاب بنائی ہے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے. یہ اتہام قرآن کے اوپر لگاتے تھے. اسی طرح مشرکین وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول تو ہمارے اندر کے، ہمارے خاندان کے آدمی ہیں، ہم میں سے ہیں اور ہمارے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک دم نبی کیسے ہو گئے یہ. لہٰذا انہیں کسی نے، مشرکین، چونکہ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے خود لکھا ہے، یہ تو چونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسا دیکھا نہیں کہ رسول اللہ کچھ لکھ رہے ہوں، لہٰذا یہ انہوں نے نہیں کہا. مشرکین یہ کہتے تھے کہ ان کا رابطہ کسی اور مذہب کے کسی شخص سے ہے، یہود سے ہے یا نصارہ سے ہے یا دیگر مذاہب کے پیشواؤں سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے ان کو یہ کتاب لکھ کر دی ہے یا روزانہ لکھ کر انہیں پہنچا جاتے ہیں کسی طریقے سے. یہ مشرکین کا اتہام تھا. یہ اتہام اس نسبت کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں جو ناروا ہو، غلط ہو، اور جس کے ذریعے سے اعتماد ختم ہوتا ہو، اس کو اتہام یا ریب کہتے ہیں. ریب وہ تہمت، وہ نسبت، وہ بات جو غلط ہو لیکن کسی کا اعتماد ختم کرنے میں مؤثر ہو. یہ اس زمانے کا ریب تھا. آج موجودہ نسل میں مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کون سا ریب آج قرآن کی طرف نسبت دیا جاتا ہے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے اور جس کی مفسرین نے، وہ مترجمین نے ترجمانی کرنی ہے، جو آج کی نسل کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. آج کی نسل کے ذہن میں ریب یہ ہے کہ قرآن، وہ نہیں کہتے کہ یہ رسول اللہ نے خود بنایا ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوا، اللہ کا کلام نہیں ہے. میں اپنے ملک میں اپنی اس موجودہ نسل کی بات کر رہا ہوں، لیکن دوسری جگہوں پر اس سے آگے بھی ریب کے درجات ہیں بہت. ہمارے ہاں چونکہ مطالعاتی تحقیقاتی رجحان نہیں ہے، مطلقہ نہیں ہے، نہ دین میں ہے، نہ دنیا میں ہے، نہ سائنس میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے. تقلیدی ذہنیت ہے پاکستانیوں کی. مقلد ہیں، بڑے کٹر قسم کے مقلد ہیں، اندھے مقلد. یعنی شاید تاریخ میں ایسی کوئی مقلد قوم گزری ہوگی جیسے پاکستانی ہیں. سیاست میں مقلد، تہذیب میں مقلد، اور دین میں مقلد، مذہب میں مقلد، علوم میں مقلد، سائنس میں مقلد. ہر چیز دیکھتے ہیں بھیڑ چال کے تحت، جو دوسرا کر رہا ہے وہ کرتے ہیں، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ جو وہ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بغیر دلیل کے. اس کو تقلیدی ذہن کہتے ہیں. مثلاً آپ پاکستانیوں کو اگر مذہبی تعلیم دینا چاہیں تو آپ انہیں قرآن کی آیات بتائیں، رسول اللہ کی احادیث بتائیں، اہل بیت کے اقوال بتائیں. ان تمام چیزوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن انہیں کہیں کہ فلاں بڑے مرشد، فلاں بڑے مولانا، وہ روحانی شخصیت، وہ مذہبی شخصیت، وہ یہ کہتے ہیں. اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن میں، آیت بھی پڑھ کے سنا دیں، کوئی اثر نہیں ہے. رسول اللہ کی حدیث متواتر صحیح و سند واضح و دلالت بتا دیں، کوئی اثر نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اطہار کا کوئی قول مصدقہ مسلمہ قول انہیں بتائیں، عقلی دلیل دیں، برہان قطعی، مقدمات یقینی پر مشتمل، بالکل تاثیر نہیں ہوگی. لیکن اگر اسے جس
شخصیت سے متاثر ہے اس کا نام لے کے بتائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، بھلے اس کو دل و جان سے مان لے گا۔ یہ تقلید کی علامت ہے یہ، اور سب یہی کر رہے ہیں۔ شخصیات جن سے متاثر ہیں ان کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، یہ تقلیدی ہیں۔ ظاہر ہے تقلیدی ماحول میں تحقیق، تدبر، تعقل، تفکر یہ ممنوع چیزیں ہیں، مذموم چیزیں ہیں۔ مقلدین نہ خود کرتے ہیں تحقیق، نہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی کوئی اور بھی تحقیق کر رہا ہو تو ان پر سب سے برا کام وہ کر رہا ہے جو تحقیق کسی چیز کی کر رہا ہے۔ تقلیدی ماحول بھی اسی طرح توہماتی اور خرافاتی آلودگی کی طرح ایک آلودگی، تقلیدی آلودگی ہے کہ ہر کام دوسروں کو دیکھ کے آپ نے کرنا ہے۔ کپڑے اسی طرح پہننے ہیں، حلیہ اسی طرح بنانا ہے، اشیاء زندگی، وسائل زندگی اسی طرح سے لینے ہیں، موبائل ان کو دیکھ کر آپ نے لینا ہے، گھر ان کو دیکھ کر آپ نے بنانا ہے، سفر ان کی طرح کرنا ہے، اپنا طور طریقہ حلیہ اس طرح سے بنانا ہے جس طرح دوسروں نے بنایا ہوا ہے۔ یہی تقلید ہے، بھیڑ چال ہے یہ۔ خوب ظاہر ہے کہ تحقیق نہیں ہے۔ اس تحقیق نہ ہونے کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ اس تحقیقی ماحول نہ ہونے کے، تقلیدی ماحول نہ ہونے کے فوائد یہ ہیں کہ جو ریب، علمی ریب ہیں، بہت ہی دشوار قسم کے ریب، دین کی نسبت، قرآن کی نسبت، آج کے زمانے میں جو دنیا میں ایجاد کیے گئے ہیں شبہات، اتہامات، تہمتیں، دین سے اعتماد سلب کرنے کے لیے، اس سے تقلیدی ماحول واقف نہیں ہوتا، چونکہ یہ ساری چیزیں مطالعہ کے سے حاصل ہوتی ہیں، یہ مطالعہ نہیں کرتے، یہ تحقیق سے حاصل ہوتی ہیں، یہ تحقیق نہیں کرتے، تتبع سے حاصل ہوتی ہیں، یہ تتبع نہیں کرتے، اس لیے یہ محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے کرونا پھیلا تو ترقی یافتہ ممالک زیادہ مبتلا ہوئے، وہاں لاکھوں، ملینز کی تعداد میں لوگ مرے، لیکن پاکستانی میرے خیال میں ابھی تک چند ہزار ہی ہیں، یعنی کوئی زیادہ بڑی تعداد بھی نہیں پہنچے۔ ٹوٹل فوتگیاں شمار کریں تو چند ہزار ہیں۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ کیوں کرونا یہاں ناکام ہو گیا اور وہاں اس نے اتنی ہلاکتیں کی ہیں۔ وہ جو معاشرتی نظام ہے، معاشرتی سسٹم ہے، اس کی وجہ سے یہاں نہیں چلا زیادہ۔ بعض اوقات فائدے ہوتے ہیں کسی کمی کے بھی۔ تحقیق نہ ہونے کے یہ فوائد ہیں کہ وہ شبہات، سنگین قسم کے شبہات، دشوار شبہات، آج کے دور کی تازہ ترین، یعنی میں آپ کو اگر یوں کہوں کہ 2022 میں قرآن کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات دنیا میں جو اٹھائے گئے ہیں، دین کے متعلق جو اتہامات بنائے گئے ہیں، ان سے ہم کاملاً بے خبر ہیں۔ یہ ہماری اس روش کی وجہ سے ہیں کہ دنیا جو کرتی رہے ہم نے نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے، تو یہ ایک فائدہ ہے، سمجھیں اس کا۔ نقصان یہ ہے کہ جس طرح تقلید سے انسان شبہات سے اور اتہامات سے محفوظ رہتا ہے چونکہ پڑھتا ہی نہیں ہے، نقصان یہ کہ اسی طرح حقیقت سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم رہتا ہے، حق سے بھی پوری عمر محروم رہتا ہے اور پوری عمر گمراہی کے اوپر گزارتا ہے، اور وہ پہلی بھیڑ جہاں اس نے گرنا ہے وہیں اس نے بھی گرنا ہے جا کر، اور زندگی میں کوئی تحول نہیں آنا، ترقی نہیں ہونی، پیش رفت زندگی میں حاصل نہیں ہوگی۔ یہ اس کا نقصان ہے۔ ورنہ وہ ریب، مثلا آج کے مفسر کو جن ریب کو دفع کرنا ہے اور جواب دینا ہے، وہ ریب نہیں ہے جو یہود و نصارہ تنزیل کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ وہ شبہ آج ایک تو ان کا جواب دیا جا چکا ہے، وہ اتہامات دفع ہو چکے ہیں، جواب ان کا موجود ہے، اور وہ تکرار بھی نہیں ہوتے۔ آج جو شکوک شبہات قرآن کے متعلق، دین کے متعلق ہیں، جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے دین کا، دین دشمن حلقے، گروہ،
انہوں نے باقاعدہ باہری سرمایہ لگا کر ایسی دستگاہیں بنائی ہیں جن کا کام ہی دین کے متعلق شبہات ایجاد کرنا ہے اور دین کے متعلق شکوک اور اتہامات بڑھانا ہے اور نشر کرنا ہے. بھاری سرمایے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہ ایک خصوصیت ان کی ہے، جیسے علی علیہ السلام اکثر معاویہ کے ساتھیوں کی تعریفیں کرتے تھے کہ وہ ہیں باطل پر ہیں لیکن اپنے کام میں بڑے پکے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں کو فرماتے تھے تم حق پر ہو لیکن ہو بہت نکمے. وہی کام آج بھی ہے. یہ لوگ جو پیسہ ان پر صرف کیا جاتا ہے دین کے بارے میں تہمتیں لگائیں، ریب پیدا کریں، یعنی دین سے اعتماد ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں. اصل ہدف ریب کا مطلب یہی ہے، وہ نسبت، وہ بات دین کی طرف منسوب کریں جس سے نسل موجود، نسل حاضر اور آئندہ نسلوں کا اعتماد دین و قرآن سے سلب ہو جائے، ختم ہو جائے. اور یہ کیا ہے انہوں نے، بڑی کامیابی سے کیا ہے. ہمارے سیاستدان اور ہمارے سیاستدانوں کے پیروکار علماء جس کو اسلامو فوبیا کہتے ہیں، یہ اسلامو فوبیا وہی ریب ہے جو انہوں نے دین کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر ایجاد کیا ہے. اور اسی کے نتیجے میں اپنے معاشروں کو، مغربی معاشروں کو اور مشرقی معاشروں کو انہوں نے بدبین کر دیا ہے. اور اس کے لیے باہری سرمایہ لگا کے اور کئی لشکر بنا کے یہ کام کیا ہے انہوں نے، اور واقعاً کامیابی سے انہوں نے یہ منزل طے کی ہے. دین کی نسبت بدبینی، مثلاً جہاں دینی عمل زیادہ ہوگا، دین کے اوپر تاکید جہاں زیادہ ہوگی، وہاں یہ اتہام اور تہمت کا کام بھی زیادہ ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا ساری میں سب سے زیادہ دین کے اندر ریب اور دین میں اتہام اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات اور دین سے اعتماد لوگوں کا ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام کہاں ہو رہا ہے اور کس نسل پر، وہ ایران ہے. ایرانی نسل کو، چونکہ وہاں دین پر تاکید زیادہ ہے، باقی تمام اقوام کی نسبت وہاں دینی نظام بنایا ہے اور دینی نظام بنا کر انہوں نے تاکید کی ہے کہ دین کی طرف موجودہ نسل اور آئندہ نسل راغب ہو. دین کی طرف رغبت چونکہ شدید ہے، اور یعنی کوشش، ترغیب شدید ہے، رغبت تو نہیں میں کہوں گا، ترغیب. حکومتی اور غیر حکومتی یا علماء متدینین، ان کی یہ کوشش ہے کہ دین کی طرف رغبت بڑھائی جائے. ان سے کئی گنا زیادہ مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو دین سے رغبت کم کرنے کے لیے فعالیت انجام دے رہے ہیں. چونکہ یہاں پر جس سطح کا دین ہے اسی سطح کا ریب بھی ہے. یہ جو یہاں جن دلائل سے یا جن موضوعات سے خام جوانوں کو قرآن سے، دین سے دور کیا جاتا ہے، وہ بہت نچلے درجے کی باتیں ہیں جنہیں ایک طالب علم بھی آسانی سے دفع کر سکتا ہے، رفع کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے. اگر طالب علم خود اس کا شکار نہ ہو اور طالب علم نے خود تھوڑا سا دین کی بنیاد ابجد پڑا ہوا ہو تو وہ آسانی سے، چونکہ بہت نچلے درجے کی باتیں کرتے ہیں. ایک گفتگو میں یہ کہا تھا پہلے جوانوں کو کہ آپ لوگوں کو جو سامنا کرنا ہوتا ہے، جیسے موضوع ظاہراً نظام امامت و ولایت تھا، اور نظام امامت و ولایت کا ایک اہم باب ولایت فقیہ ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق. سنیوں کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے، نہ غیبت ہے، نہ کبریٰ ہے، نہ صغریٰ ہے، نہ متبادل، نہ ان کا ایک بنا بنایا نظام ہے، اور اس زمانے میں ساری خصوصیات مشترک ہیں. نہ زمانہ ظہور امام ہے، نہ زمانہ غیبت امام ہے، نہ زمانہ حضور امام ہے. ان کا ایک ہی زمانہ ہے، نبی علیہ السلام کے بعد خالی زمانہ بس. اور انہوں نے اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا اسی پر قائم ہیں. لیکن شیعہ جو
مبنا قائم کیا ہے امامت کا، اس کے مطابق انہیں بہت پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ اب ظاہر اتنا ہی پھر انہیں جواب بھی دینا چاہیے اس پیچیدگیوں کے مطابق، ہر نسل کی ہدایت کا انہیں اتنا ہی اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہ مبنا بنا کر پھر بھول گئے ہیں کہ اس مبنا پر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور ان کو قانع کنندہ جواب بھی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ کہ غیبت کبریٰ، رسول اللہ بھی نہیں ہیں، امام بھی نہیں ہیں، خوب اب کیا کریں یہ انسان اس زمانے میں، جواب بھی کوئی نہیں، ہر چیز کی چھٹی۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، امام تھے لیکن پردہ غیبت میں ہیں، اور متبادل بھی کوئی نہیں ہے۔ خوب یہ بہت بڑا مخمصہ ہے شیعوں کے پاس، کیا پھر کیا ہوگا، کیا رائے حل کیا ہے آپ کا؟ اس نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس نظریے نے، کہ ایک ایسے زمانے میں اپنے آپ کو فرض کر رہے ہیں جہاں ان کی دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے معطل دین کو تعطیل کے فتوے بھی ہیں، دین کی تعطیل کے احکام بھی ہیں، اور حل یہ نکالا ہے، اس حل نے مزید پریشانیاں زیادہ کھڑی کر دیں۔ وہاں یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان ولایت فقیہ کے بارے میں یا امامت کے بارے میں شبہات، مثلا امامت کے بارے میں شبہات غیر شیعہ مسالک پیش کرتے ہیں، ولایت فقیہ کے بارے میں شبہات شیعہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں ان لوگوں کی یہ سمجھیں ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا دقیق شبہ ولایت فقیہ کے متعلق کسی نے آج تک ایجاد نہیں کیا، چونکہ مطالعہ کوئی بھی نہیں کرتا، جس طرح ولایت فقیہ کے قائلین نہیں کرتے، مخالفین تو اس سے بھی زیادہ پکے ہیں، عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہ ولایت فقیہ کے اس بات کے لیے نہ اس کی نفی کے لیے بالکل مطالعہ نہیں کرنا، لہٰذا جذبات برا بھلا کہتے ہیں، نفی کرتے ہیں، جذباتیت دکھاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت آسان ہے کہ جب علمی شبہات یا ہی نہیں ہیں یا انہوں نے پیش نہیں کیے تو آپ کو تو آسانی سے یہ نظریہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اگر توجہ کریں، چونکہ مقابلے میں کوئی بھی نہ شبہہ ہے کوئی اتنا قوی، اور نہ ہی جو ولایت فقیہ کے منکرین ہیں وہ علمی سطح پہ کسی اس پائے کے ہیں کہ کوئی شبہہ پیدا کر سکتے ہیں یا کوئی دقیق مطالعہ کسی کتاب کا کر سکتے ہیں، یہ ان کی توفیق میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک اچھی فضا ہے خوشگوار کہ مقابلے میں کوئی جیسے جنگ ہو، آپ کے پاس جنگجو ہوں، مقابلے والے کے پاس کوئی جنگجو نہ ہو، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ یہی مخالفین و قائلین کی صورت یہ ہے ولایت فقیہ کے بارے میں۔ یہ پرانی ایک بات یاد آئی مجھے، لیکن اب ہے یہ کہ دونوں کا ہاتھ خالی ہے، جس طرح ادھر کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ادھر اس سے بھی زیادہ توہین ہے، جذباتیت ہے بس دونوں کے اندر۔ وہ شبہات ریب جو قرآن یعنی اتہام، ریب سے مراد وہ تہمتیں، وہ شکوک و شبہات، وہ ناروا نسبتیں غلط جو قرآن کی طرف دین کی طرف نسبت دی جاتی ہیں، ان میں جن میں کوئی علمی وزن ہے وہ یہاں نہیں ہے موجود، چونکہ شبہات پھیلانے والے وہ خود اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ان باتوں کو یا ان شبہات کو سمجھیں جو عالمی سطح پر تحقیقاتی اداروں کے اندر بیٹھ کر سرمایہ جن پر لگایا گیا ہے شبہات ایجاد کرتے ہیں۔ وہ شبہات عمومیت پھیلائے ہیں انہوں نے، لیکن پاکستان اپنی اس ویکسین کی وجہ سے محفوظ ہے۔ وہ ویکسین کیا ہے کہ پڑھنا نہیں ہے، کچھ بھی ہم نے پڑھنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے انہیں کوئی الجھن نہیں ہے ان شبہات کے متعلق۔ جو شبہات ریب آج جوان نسل تعلیمی اداروں میں بالخصوص میں عرض کروں گا جوان نسل کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ ریب آسانی سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے کتاب سے دین سے نفی ریب کیا ہے کہ یہ دین ریب سے پاک ہے، مصون ہے۔
مطہر ہے، منزہ ہے، قرآن بھی اور دین بھی۔ لیکن یہ نہیں قرآن نے کہا، بلکہ یہ جو نفی کی ہے ریب کی، لا ریب فیہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ اتہام یا اس طرح کے شک یا شبہ یا کمزور بات، قرآن میں تو موجود نہیں ہے کہیں بھی جو ریب شمار ہوتی ہو۔ لیکن جو قرآن کے مقابلے میں ہیں ان کے ذہنوں میں قرآن کے متعلق ریب موجود ہے، ان کی کھوپڑیاں بھری ہوئی ہیں ریب سے، ان کے ہاں یہ ریب موجود ہے۔ وہ ریب آپ نے، جب قرآن ریب سے مصون ہے اس کے بعد وہ ریب کی نسبت دیتے ہیں قرآن میں، جیسے آج کی نسل کو یہ کام کیا جا رہا ہے، تو یہ لا ریب آپ کو آج دلیل سے قرآن کا لا ریب ہونا ثابت کرنا ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عموماً اس سے یہ معنی سمجھا گیا ہے کہ قرآن لا ریب ہونا قرآن کا، اس میں ہماری کوئی اب ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت تنزیل میں ہی قرآن میں رکھ دی ہے کہ قرآن لا ریب ہے، بلکہ یہ آپ نے قرآن میں یہ ثابت کرنا ہے کہ لا ریب ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن لا ریب ہے، قرآن نے تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے کہ اگر ریب ہے قرآن میں تو آپ اس کے مقابلے میں کوئی لے کر سورہ بقرہ میں ہی خداوند تعالیٰ نے جہاں چند آیات میں انہیں کہا گیا کہ اگر شک ہے تمہیں، ریب ہے تمہیں اور اعتماد نہیں ہے تو آپ بھی یہ کام کر کے دکھاؤ، جو اتہام قرآن پہ لگاتے ہو وہ کام آپ کر کے دکھاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 23 میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم ریب میں ہو، قرآن کے بارے میں کہا ہے لا ریب فیہ ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا ہے کہ تمہارے اندر ہے، ان کنتم فی ریبن، تم ریب میں ہو، تم ریب میں ہو یعنی ریب تمہارے ذہنوں کے اندر ہے قرآن کے بارے میں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے عبد پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کی تنزیل کے بارے میں تمہارے اندر شبہ ہے، شک ہے، تردید ہے اور ساتھ بدگمانی ہے، توہم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ یہ خود انہوں نے، رسول اللہ نے مہیا کیا ہے، کچھ لوگوں کی مدد سے یا خود تنہائی میں یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو پھر آسان ہے اس ریب کو منصع ثبوت تک پہنچاؤ۔ آپ کیا کرو کہ تم بھی، جب تم میں سے ایک شخصیت ہیں رسول اللہ، اگر وہ قرآن بنا سکتے ہیں تو پھر تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تم زیادہ لیاقت رکھتے ہو، تو پھر تم بناؤ، آپ بھی بنا کے لے ہو نا۔ پھر اس طرح اگر بن سکتا ہے، چونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، تو خود ساختہ تو ریپیٹ ہو سکتا ہے، تکرار ہو سکتا ہے، دوسرے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ جن کی ادبی دسترس مسلم ہے وہ بہتر یہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے ولید ابن مغیرہ ہے جو دانائے عرب کہلاتا ہے، ادب میں اس کا ایک بڑا حجت تھا اس وقت، تمام ادبی جتنے بھی ادیب تھے، شعراء تھے، وہ اسے تصدیق لیتے تھے جا کر، اور اسی کو قرآن کے لیے بھی چنا گیا تھا مشرکین نے کہ یہ قرآن کو پرکھے گا، جانچے گا، پھر بتائے گا یہ قرآن کیا ہے۔ اس نے چند دن کی مہلت لی اور مہلت کے بعد پھر اس نے کہا یہ سحر ہے، جادو ہے، پھر اس کے بعد وہ آیا نازل ہوئی کہ اس نے قدر نہیں کی، یعنی درست اس نادان نے صحیح سوچا نہیں ہے، تقدیر اس نے درست نہیں کی، یعنی اندازہ صحیح نہیں کیا اس نے۔
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کام کے لیے یہ نہیں شرط کہ تم اکیلے اکیلے قرآن یا سورہ بنا کے لاؤ، شہداء بھی ساتھ شامل کرو. شہداء یعنی باقی ساتھی، باقی جو حاضرین ہیں، ہم فکر ہیں تمہارے، ہم مسلک ہیں، جو ریب میں تمہاری طرح ہی ہیں، ان سب کو بھی اکٹھا کرو اور ایک کانفرنس کرو یا ایک سیمینار کرو، اس کے اندر سورہ بناؤ قرآن کے مقابلے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خود ساختہ ہے، نازل نہیں ہے اللہ کی جانب سے. تو یہ کام کر کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ تم نہیں کر سکو گے اور یہ تم نے نہیں کیا، اگر تم نے نہیں کیا کہ پہلے بھی نہیں کیا اور نہیں کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ریب کا راستہ چھوڑ کر تقوی اختیار کرو، اتہام چھوڑ دو، یہ جو روش تم نے اپنائی ہوئی ہے یہ ترک کر دو اور تقوی اختیار کرو اس جہنم سے جو اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے، اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو کافروں کے لیے، منکرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے. خوب یہاں پر ریب کی نسبت دینے والوں کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر قرآن میں ریب ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ. قرآن نے ایک طرف سے نفی کر دی کہ نہیں ہے، سورہ بقرہ کے آغاز میں نفی کر دی کہ نہیں ہے ریب، اور سورہ بقرہ کی چند آیات کے بعد 23ویں آیت میں جا کر فرمایا کہ اگر تمہارے ذہنوں میں ہے ریب تو پھر اس ریب کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو اتہام تم نے قرآن کی طرف نسبت دیا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تم کرو یہی کام جو قرآن کی طرف نسبت دے رہے ہو کہ یہ خود ساختہ ہے. تو آپ خود ساختہ ہے تو آسان ہے، تم بھی کر کے دکھاؤ. اگر نہیں کیا اور نہ کر سکے خوب اس صورت میں پھر تمہیں دستبردار ہونا ہوگا اس نظریے سے. خوب یہ قرآن کریم کی اس طبقے کے لیے یہ تحدی تھی. آج بھی یہی آیہ کریمہ تحدی ہے کہ قرآن میں ریب نہیں ہے. ان کنتم فی ریب، اگر تم ریب میں ہو، تمہارے ذہنوں میں ریب ہے. یہی نام نہاد انٹلیکچوئلز، دانشور اور تعلیم یافتہ جو ہر قسم کی تعلیم سے بھی آری ہیں اور سوچ سے بھی، لیکن ایک ظاہری کاذب ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ ریب میں ہے اور ریب میں ڈال بھی رہے ہیں نسل حاضر کو. ان کے لیے بھی یہی ہے کہ تم نے جو ریب قرآن کی طرف منسوب کیے ہیں وہ کیا ہیں. ظاہر ہے وہ مدرسوں میں تو آ کے نہیں بیان کرتے، اپنے اداروں میں جا کر کرتے اور کثرت سے کرتے ہیں، بے شرمی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. کسی بھی مضمون کا پیریڈ ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، بات یہی دین کے اندر ریب کی بات ہو رہی ہوگی. مثلا ریاضی کا استاد ہے، اس کا کام ہے بچوں کو آ کر ریاضی پڑھانا. انگلش کا استاد ہے، اس کا کام ہے انگلش پڑھانا. اگر فزکس کیمسٹری کا ہے اس کا کام ہے اپنا مضمون پڑھانا. اگر تاریخ یا کسی اور سبجیکٹ کا استاد پروفیسر ہے اس کا کام ہے اپنا سبجیکٹ پڑھائے آ کر. لیکن وہ دو باتیں اپنے مضمون کی کر کے پھر آ جاتا ہے فوراً دین کی طرف رخ موڑ لیتا ہے، مذہب کی طرف رخ موڑ لیتا ہے، اور پھر اپنی دانش ان خام بچوں کے اوپر جھاڑنا شروع کرتا ہے اور ریب دین میں پیش کرتے ہیں. اب سامنے بھی تو خام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جلدی، چونکہ استاد کے بارے میں ان کا ایک احترام ہے، حسن اعتقاد ہے، لہذا جو بات اس سے سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو استاد کر رہا ہے، یہ بات تو درست کر رہا ہے، سوچی سمجھی ہوئی بات ہے، ثابت دلیل موجود ہوگی. لہذا اس ذہنیت کے ساتھ وہ بات ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. خوب وہ ریب جو تم بچوں کے سامنے بیان کرتے ہو، دین میں نسبت دیتے ہو، یہ ریب جو تم قرآن کی طرف نسبت دے رہے ہو، اس کے مطابق تم خود بھی پھر اب یعنی دین اگر خود ساختہ ہے یا دین پرانا ہے یا دین آج کے نسل کے لیے نہیں ہے، تو
تو یہ کام پھر تم خود بھی کر دو نا، ایسا کام کر سکتے ہو تم بھی، ایک دین کے مشابہ چیز ایسی ہی آپ کے بقول ناکارآمد آپ بھی بنا کے لوگوں کو دکھاؤ، آ کر پتہ چل جائے، اگر آپ نے بنا لی تو ہمیں اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی، چونکہ آج لوگوں نے قرآن بنا لیا ہے، دین بنا لیا ہے، لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پہلا بھی ایسا ہی تھا، چونکہ یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے اور اسی کی طرح ہے۔ لیکن آج یہ کام تم نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکو گے، تو پھر باز آ جاؤ۔ یہ فریضہ ہے۔ اب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ تحدی ان کے سامنے پیش کرنی ہے اور آپ نے جواب طلب کرنا ہے۔ اب آج کون ہے یہ فریضہ آج کے مریبین کے سامنے پیش کرنے والا، کہ ان کے ریب کو جواب دینے والا علماء ہیں، وہ ان سے طلب کریں یہ جواب کہ آپ جو ریب قرآن کی طرف نسبت دیتے ہو اس کے مطابق تم خود بھی یہ کام کر کے دکھا سکتے ہو تو آسان ہے تمہارے ریب کا ثبوت۔ ایک تو بہت ہی گھٹیا اور نچلی عامیانہ سطح کی کا ریب ہے ان کے ذہنوں میں، نہایت عامیانہ بازاری قسم کا عیب ہے، عالمانہ نہیں ہے۔ عالمانہ ریب دفع کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ فلسفہ میں ایک شبہہ ایک فیلسوف نے ایجاد کیا تھا، شبہہ ابن کمونہ۔ ابن کمونہ ایک فیلسوف تھا اور اس نے کسی مسئلے کے بارے میں شبہہ ایجاد کیا تھا، اور سارے فلاسفہ عاجز آ گئے تھے اس کا جواب دینے سے، علمی جواب نہیں بن رہا تھا۔ تو پھر بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ شبہہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ اس شبہے کا جواب ہوگا، اور پھر انہی کے زمانے میں بعض علماء نے جواب دے کے کہا کہ یہ امام زمانہ کے لیے نہ چھوڑو، اتنا بھی دشوار کام نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے، یہ بہت آسان قابل دفع و دفاع ہے، اور انہوں نے احسن طریقے سے اس کو دفع کر بھی دیا، بلکہ خود تاریخی قول کے مطابق کہ ابن کمونہ نے خود اس کا جواب بھی دے دیا تھا، شبہہ بھی ظاہر کیا اور شبہہ کا جواب بھی خود دے دیا کہ یہ جواب ہے، لیکن یہ دوسرے عاجز آ گئے اس سے اپنے ضعف علمی کی وجہ سے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ آج جو ریب قرآن کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے یا دین کی طرف، ایک پورا مجموعہ ہے اس کا، اور خصوصاً طلاب کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو انہیں بتانا کہ یہ شبہات آپ کے زمانے میں، آپ کے معاصر زمانے میں، آپ کی قوم میں، آپ کی جوان نسل کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو دفع کرنے کی آمادگی ان کے ذہنوں میں پیدا ہو۔ ان شبہات میں زیادہ تر دخل، یعنی یہ شبہات جو ریب مریب ذہنوں نے نکالے ہیں اور آج کی نسل کو ان سے گمراہ کر رہے ہیں کتاب کے بارے میں، یہ ریب کتاب کی، قرآن کی غلط تفسیر کے نتیجے میں زیادہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی بہت زیادہ مواد انہوں نے، یہ جو غیر دقیق تفسیر قرآن کی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، اس سے پیدا ہوئے ہیں زیادہ یہ شبہات۔ لیکن یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر ریب کرنے والا، شک کرنے والا، اعتراض کرنے والا عالم ہو، دین پر اعتراض کر رہے لیکن ہو عالم، اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہوں، اسے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ میں نے شبہہ پیدا کہاں سے ہوا ہے، میں شبہہ نسبت کس کی طرف دے رہا ہوں، یہ تحقیق ضروری ہے، اور وہ ہے قرآن، دین اور تفسیر دین اور تفسیر قرآن۔ اگر شبہہ تفسیر قرآن سے پیدا ہوا ہے تو یہ شبہہ تفسیر قرآن کی طرف منسوب ہونا چاہیے، نہ قرآن کی طرف۔ اگر شبہہ تفسیر دین کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے تو یہ شبہہ تفسیر دین پر بنتا ہے، نہ کہ دین پر۔ لیکن چونکہ شبہہ ڈالنے والے بدنیت ہیں، ان کی نیتوں میں فتور ہے، وہ کرتے یہی ہیں
کہ دین کی تفسیر یا دین کی فہم میں جو خلل ہے، کمزوری ہے، وہاں سے شبہ اٹھاتے ہیں، دلیل شبہ بنا کر، اور پھر اصل دین کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ خامی ہمارے علماء نہیں پکڑتے۔ تفسیر دین، تفسیر قرآن سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات یہ دین پر نہیں ہیں، یہ شبہات یہ تفسیر کے بارے میں، خود تفسیر والا جواب دے اس کا، یہ دین پر وارد نہیں ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دین یہ تفسیر کرتا ہی نہیں ہے، یا دین کی یہ تفسیر بنتی ہی نہیں ہے جس پر آپ شبہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تفقیق نہیں ہے، بلکہ چونکہ تقلیدی ماحول ہے، تقلیدی ماحول میں تفسیر قرآن عین قرآن ہے، تفسیر دین عین دین ہے۔ مثلا توضیح المسائل عین دین ہے لوگوں کے نزدیک۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ فہم دین ہے، یہ دین کی شناخت ہے، نہ کہ دین ہے۔ یعنی دین سے ایک شخصیت، ایک فقیہ یوں سمجھا ہے، یہ اس نے سمجھا ہے، اس کی سمجھ ہے یہ دین کے بارے میں۔ اس میں ہو سکتی ہیں اشکال، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں تضاد بھی ہو سکتا ہے، اس میں تعارض بھی ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں انسان سے ممکن ہیں وہ ساری یہاں فرض کی جا سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی چیز اشکال توضیح المسائل میں نکلتا ہے تو یہ دین پہ نہیں بنتا۔ دین سے اشکال نکالیں پھر آپ کا دین پر اعتراض بنتا ہے، ریب۔ بس ایک تو یہ ریب جو آج قرآن کی طرف، دین کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، یہ ریب بہت گھٹیا سطح کے، نچلی سطح کے، کسی علمی بنیاد کے نہیں ہیں، تقلیدی بنیاد کے، سنی سنائی باتوں پر بدگمانیاں دین کے متعلق ایجاد کی جا رہی ہیں۔ دوم، جو بدگمانیاں ہیں یہ دین کی طرف منسوب ہیں، لیکن ان بدگمانیوں کی جڑ اور بنیاد دین نہیں بلکہ فہم دین، تفسیر دین ہے۔ دین کی جو وضاحت کی گئی ہے اس سے یہ شبہات پیدا ہوئے ہیں، اور وہ تفسیر تو مختلف ہے، ظاہر ہے اتنے مذاہب ہیں، مسالک ہیں، یہ سب دین کی تفسیریں ہیں، ان تفسیروں میں آپس میں کتنا تضاد ہے، تو یہ سب کچھ تو دین کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز جو دین کے بارے میں موجودہ مریب، موجودہ طبقہ دین کے متعلق شک پیدا کر رہا ہے، اور یہ فرق یہ ہے کہ صدر اسلام میں مشرکین اور اہل کتاب دین کے بارے میں ریب ایجاد کرتے تھے۔ آج جتنے بھی مریب ہیں یہ مرتد ہیں، یعنی ہیں دینی پہچان والے، مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں، نہ ہی مشرک ہیں، خود مثلا دین کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، دینی رسومات بجا لاتے ہیں، دین کا تظاہر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دین میں ریب بھی نسبت دیتے ہیں۔ ایک منبع ان کا وہی تقلید ہے، سنی سنائی باتیں، دوسرا منبع ان کا دین کی مختلف متضاد تفسیریں ہیں، وہاں سے یہ ریب اٹھاتے ہیں۔ یعنی آج کل کے زمانے میں آسان ہے کہ ایک آدمی ایک ریب نکالا اور نکال کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا، وہ لاکھوں زبانوں پہ چڑھ گیا، تو وہ سب اس کو آگے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا منبع ہے۔ دوسرا منبع یہ ہے ان کا کہ دینداروں کے رویوں سے دین کے بارے میں ریب نکالتے ہیں، دینداروں کے رویوں سے، ان کے عمل سے۔ مثلا دینداروں میں طبقات ہیں، سب سے نمایاں طبقہ علماء دین ہیں، جو دین کے ترجمان ہیں، دین کی سند ہیں، دین کی اتھارٹی ہیں۔ ان کے رویے واقعاً ریب میں، ان میں ریب ہے، اور چونکہ یہ دین سے منسوب ہیں، دینی شخصیات ہیں، دینی کردار ہیں، اور ریب ہے ان کے اندر، ان کے رویوں میں یا ان کی باتوں میں، ادھر سے ریب پکڑ لیا جاتا ہے، اور ان کے دینی ہونے کی وجہ سے وہ ان کے بجائے دین کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا شبہات کا ایک بڑا حصہ موجودہ دور میں، شبہات و شکوک کا بڑا حصہ وہ متوجہ ہے دینداروں کے رویوں کی طرف، اور خصوصاً دینداروں میں جو سب سے نمایاں طبقہ ہے
علماء، ان کا رویہ، انہیں یہ خبر نہیں ہے علماء کو کہ ہم منکرین دین، دشمنان دین کی زیر نظر ہیں، ان کی ٹیلیسکوپوں اور مائکروسکوپوں کے نیچے ہیں، ہم ان کی دوربینوں اور ان کی نزدیک بینوں کے نیچے ہیں، باریک ذرہ بینوں کے نیچے ہیں ہم. یعنی کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو مرتدوں کی نگاہوں میں، دقیق نگاہوں میں نہ ہو. حتیٰ ایک دور دراز کسی گاؤں کے مسجد کا امام، وہ بھی، اس کا بھی عمل ان کے زیر نظر ہے، اس کو نوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. جہاں بھی یہ شبہات دین میں ریب کی بات ہوتی ہے، اس علاقے کا بندہ فوراً ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہے کہ فلاں مولانا ہے، وہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، بس دین معیوب ہے، نعوذ باللہ. خوب دوسرا طبقہ عام دیندار لوگ ہیں جو دین کے اوپر ذرا زیادہ عملی لوگ بھی ہیں، دین کے عملی پیروکار، یعنی اہل عمل، اعمال صالحہ بجا لانے والے، نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ، دینی ظواہر کا احترام کرنے والے، دینی شعائر کا احترام کرنے والے. علماء کے بعد یہ ہیں، ان کی زندگی حوالہ بن جاتی ہے ریب کے لیے، چونکہ یہ بھی رویوں میں ایسی کمزوریاں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے کوئی کمزوری پکڑ کے، چونکہ یہ دیندار ہیں لہٰذا فوراً دین کی طرف اس کو نسبت دے دی جاتی ہے. تیسرا طبقہ وہ ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں لیکن ہیں بے دین، عملاً شاید بے دینوں سے بھی بدتر بے دین ہیں. ان کو دلیل قرار دیا جاتا ہے عمومی طور پر، حوالہ، یعنی ان کے ریب سارے دین کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ دین اس سستی کا نام ہے، دین اس نکمے پن کا نام ہے، دین اس خرافات کا. مثلا یہ خرافاتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اکثر مذہبی لوگ خرافاتی ہیں، وہ توہماتی ہیں. اب یہی خود ایک ریب کے لیے کافی ہے یہ مواد کہ دین کا مطلب یعنی خرافات، دین کا مطلب توہمات، دین کا مطلب غیر مصدقہ باتوں پر ایمان، یہ سب وہ ریب بنا کر دین کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس لیے یہ آیہ کریمہ جو ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، تو اس کتاب لا ریب کی فہم بھی لا ریب ہونی چاہیے، اس کتاب لا ریب کی تعلیم بھی لا ریب ہونی چاہیے. یہ لا ریب ہونا کتاب کے ساتھ آخر تک محفوظ رہے. یہ نہ ہو کہ آپ کتاب لے لیں، لا ریب ہونا اس کا نظر انداز کر دیں. یعنی آپ ترجمہ کریں تو لا ریب صفت آپ خود بہانہ قرار دیں، ریب ترجمے میں پیدا ہو جائے، ریب تفسیر میں آ جائے، ریب اس کی تشریح میں، تبلیغ میں آ جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ خود مجموعاً صفت و موصوف ہیں، یہ ایک مفرد واحد کے حکم میں ہیں. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ خود مبتدا ہے، یہ پورا جملہ یہ ایک مبتدا ہے، ایک کلمہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب فیہ کتاب کی خصوصیت ہے. یہ خصوصیت جدا ہونے والی نہیں ہے، قابل جدائی نہیں ہے. جس طرح قرآن کریم کی اور صفات ہیں، جیسے قرآن کا مبین ہونا ہے، مبین، یہ تفکیک ناپذیر ہے، قرآن سے دور نہیں کر سکتے اس صفت کو آپ کہ قرآن کہیں ہو لیکن مبین نہ ہو. قرآن کی ایک صفت ہے حکیم، قرآن ہو اور حکیم نہ ہو، یہ صفت قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہم. اسی طرح لا ریب فیہ، یہ ہر مرحلے میں قرآن کے یہ ساتھ رہنی چاہیے، محفوظ رہنی چاہیے. لہٰذا اگر متن قرآن میں تو لا ریب فیہ ہے، اب آپ کی باری آئی ہے، آپ نے قرآن تفسیر کیا ہے، تو یہ لا ریب کو مد نظر رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ایسی تفسیر کریں جس میں ہزار ریب سوال اٹھ جائیں اور ذمہ دار آپ ہوں اس کے لیے. یہ لا ریب فیہ ہے. اس کو مفسر نے، مبلغ نے، قاری نے اور ہر خطیب نے ملحوظ رکھنا ہے کہ یہ لا ریب، قرآن لا ریب ہے، یعنی توہماتی نہیں ہے، اتہام قرآن میں نہیں ہے، اور بدگمانی کی کوئی گنجائش قرآن کے اندر موجود نہیں ہے.
اگر تم نے ایجاد کر دی تو وہ قرآن کی طرف ریب منسوب کریں گے، ذمہ دار آپ ہوں گے. اور جس طرح قرآن نے فرمانا ہے کہ نہ کرو، نہ قرآن میں ریب نسبت دو، نہ ریب کے لیے تم موقع دو دوسروں کو، مریبین کو موقع دو کہ وہ آپ کی وجہ سے قرآن میں ریب تلاش کریں گے. اس کے بعد قرآن کریم کی یہ حیثیت وضاحت کرنے کے بعد، یعنی کتابیت قرآن اور لا ریبیت قرآن واضح کرنے کے بعد کہ قرآن قابل بھروسہ، قابل اعتماد کتاب ہے، دین ہے اللہ کا، اس پر آپ اعتماد کر سکتے ہو، اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، تحقیقاً نہیں ہے. یہ خود قرآن خود اس بات پر گواہ ہے. ہم یقین کر لیں کہ قرآن میں ریب نہیں ہے. کیوں یقین کر لیں؟ کہ چونکہ اس جگہ خود اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ. خوب یہ تعبدی ایمان ہے قرآن پر، یعنی چونکہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، بس چونکہ اللہ نے فرمایا ہے لا ریب فیہ. اگر کل کو کسی نے کوئی ریب منسوب کر دیا، آپ اس ریب کو دفع نہیں کر سکتے. آپ کو یہی صفت قرآن، جس طرح کتابیت قرآن خود آپ کو تصدیقاً قرآن سے ثابت کرنا ہے، سمجھنا ہے. یعنی قرآن کا مرتب ہونا، مدون ہونا اور ثابت ہونا، پائیدار ہونا اور ترتیب کے ساتھ اس کی ہدایت کا موجود ہونا، یہ آپ نے کتابیت آیات قرآن میں تلاش کرنی ہے کہ کتابیت ہے یا نہیں ہے قرآن میں. دوسری چیز لا ریب اس کا ہونا، کہ قرآن کریم کی ساری آیات کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ لا ریب ہے، یعنی یہ تصدیق آپ خود کریں گے قرآن کریم کی. اس وقت اگر کسی نے ریب قرآن کی طرف منسوب کیا، آپ اس کو آسانی سے جواب دے سکتے ہیں. تعبدی ایمان اور تحققی ایمان، اس میں یہ فرق ہے کہ تعبدی ایمان آسانی سے مشکوک بنایا جا سکتا ہے، لیکن تحقیقی ایمان، مدلل مبرہن ایمان، مصدقہ ایمان، اس کو نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمزور نہیں بنایا جا سکتا، چونکہ اس کے ثبوت موجود ہے، اس کی دلیل موجود ہے، اس کی برہان موجود ہے، اس کی گواہی خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے. خوب جب کتابیت و لا ریبیت قرآن کی واضح ہو گئی، قابل اعتماد کتاب ہے، تو اس کا مقصد، حقیقی غرض، غایت قرآن بھی اسی آیہ میں بیان کر دی گئی ہے. ہدن للمتقین، دونوں مطلب غایت و غرض قرآن کریم بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے. کہ جو یہ سمجھے کہ قرآن کریم کی شناخت کے متعلق یا قرآن کریم کے بارے میں سب سے اہم نقطہ، عظیم نقطہ یہی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے. اس کا ہدایت ہونا یہ مومنین کے لیے، مخاطبین قرآن کے لیے واضح ہو کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہوں کہ واقعاً ہدایت ہے اور ہم نے قرآن سے ہدایت لی ہے اور لے رہے ہیں، لیکن یہ کتنے ہوں گے؟ یہ آج کے مسلمانوں میں علماء سمیت کتنے افراد ہوں گے جو قرآن سے، اگر یہ ہدایت ہے تو وہ ہدایت لے رہے ہیں قرآن سے؟ اب یہ اپنے آپ کو خود گواہ کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو میں ہوں، اور یہ کتاب ہدایت ہے. میں نے کتنی ہدایت قرآن سے لی اور لے رہا ہوں. بھلے آپ مجموعی طور پر ہدایت لی ہوئی ہے، لیکن اس میں سے قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ آپ کے مقلد مرجع تقلید کا اس میں حصہ ہوگا، آپ کے علاقے کے خطیب کا حصہ ہوگا، پیش نماز کا حصہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا، معاشرے کا حصہ ہوگا، دوستوں کا بھی حصہ ہوگا. اس ساری ہدایت میں ہر ایک کا نصیب موجود ہے. اب اس میں تلاش کریں اس میں قرآن کا کتنا حصہ ہے میری ہدایت میں، پھر اسی کو میزان قرار دیں باقیوں کے لیے بھی کہ انہوں نے بھی اتنا ہی لیا ہوگا جتنا میں نے لیا ہے قرآن سے ہدایت. ہم نے قرآن سے ہدایت کے علاوہ سب کچھ لیا ہے. وہ چیز جو آج کمی ہے جس کی،
اور واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت نہیں لی، قرآن کو ہدایت سمجھا ہی نہیں ہے، ہدایت کے متقابل اور ہدایت کے برخلاف عناوین قرآن کے ہم نے مانے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں۔ مثلا جتنا احترام قرآن کا کیا جاتا ہے، جتنا تقدس قرآن کریم کا ہے، جتنی حفاظت قرآن کی جاتی ہے، جتنا تبرک قرآن سے کیا جاتا ہے، یہ سب قرآن کے ساتھ لوگوں کے تعلق کی ایک نشانی ہے، لیکن اس سب میں ہدایت مفقود ہے مطلقہ۔ حتیٰ آپ کے دینی علوم میں ہدایت قرآن مفقود ہے۔ آپ تلاش کریں، جیسا پہلے ایک عنوان پیش کیا تھا اور وہ باقی ہے اس کو باز کرنا، کہ ہماری فقہ میں، امامیہ فقہ میں سیرت اہل البیت منبع فقہ نہیں ہے، سیرت نہیں ہے اس میں۔ اہل بیت کو کہاں تک غلو کی حد تک مانتے ہیں شیعہ، غالی بن جاتے ہیں۔ یہی جو اہل بیت کے اتنے معتقد ہیں کہ انہیں مخلوق سے نکال کر نعوذ باللہ خالق کی حد تک لے جاتے ہیں، ان کی سیرت سے اتنے بیزار ہیں کہ اس کے مطابق ایک فتویٰ بھی موجود نہیں ہے پوری فقہ کے اندر۔ جن کا اتنا تقدس ہے تو کم از کم پہلا کام یہ ہے کہ ان سے پھر فقہ تو لے لو، شریعت تو لے لو، پھر ان کی سیرت سے نہیں لیا۔ اسی طرح قرآن آپ اب آئیں، فقہ میں ہی جو شریعت کا بڑا مسودہ فقہ ہے، احکام فقہیہ، ان میں قرآن کا حصہ تلاش کریں کتنا ہے، کتنے احکام قرآن سے مبرہن و مدلل ہیں، مستدل قرآن پہ، ان کے اوپر آیت قرآن دلیل ہے، شاہد ہے۔ اور پھر آپ کو ایک بہت بڑا تعجب یہ ہوگا کہ انہی احکام میں اور فتاویٰ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے فتاویٰ کی جو قرآن سے متصادم ہیں، بالکل قرآن کے مقابلے میں ہیں۔ یہ اور زیادہ انسان کو مشوش کر دیتی ہے یہ بات کہ قرآن ہدایت تو قرآن ہے، تو یہ ہدایت کے اس سلسلے میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ وہ کمی ہے کہ قرآن کی طرف ہدایت والی نگاہ نہیں ہے، غیر ہدایتی نظر قرآن کے متعلق ہے۔ جس طرح ائمہ اہل البیت کو خدا بنا لیا، لیکن ان کی سیرت اور ان کا رویہ زندگی کا اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا، جو ہونا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا۔ ایسا ہی قرآن کے ساتھ کیا ہے، جو قرآن کے سے لینا تھا وہ نہیں لیا، جو نہیں لینا تھا اور قرآن ان مقاصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے، وہ سارے مقاصد قرآن سے حاصل کر رہے ہیں۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ